کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تقریباً 1,24,000 انبیاء بھیجے؟ لیکن قرآن مجید میں صرف 25 انبیاء کرام کے نام واضح طور پر ذکر ہوئے ہیں۔ یہ سب انسان تھے، بالکل ہماری طرح۔ ان کے بھی گھر تھے، خاندان تھے اور زندگی کی آزمائشیں تھیں، مگر ایک چیز انہیں سب سے الگ بناتی تھی: اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا۔ آج ہم ایک مختصر مگر سبق آموز سفر کریں گے اور جانیں گے کہ قرآن میں ذکر ہونے والے یہ 25 انبیاء کون تھے اور وہ کہاں بھیجے گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ کہانی شروع ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، جو پہلے انسان اور پہلے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا اور ان میں روح پھونکی۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا جنت میں رہتے تھے، لیکن ایک درخت کے قریب جانے کی وجہ سے انہیں زمین پر بھیج دیا گیا۔ انہوں نے اپنی غلطی پر توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ ان کے 2 بیٹے تھے، حابیل، قابیل۔ حسد کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ انسانیت کی تاریخ کا پہلا قتل تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام علم اور حکمت کے نبی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے قلم سے لکھنا شروع کیا، لوگوں کو کپڑے سینا سکھایا اور علم و حکمت کی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اس وقت بھیجا گیا جب لوگ بتوں کی عبادت کرنے لگے تھے۔ انہوں نے 950 سال اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، مگر بہت کم لوگ ایمان لائے۔ پھر اللہ نے ایک عظیم طوفان بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی۔ مومن لوگ اور جانوروں کے جوڑے اس کشتی میں سوار ہوئے۔ آخر کار طوفان ختم ہوا اور کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رکی۔ حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا۔ یہ قوم بہت طاقتور تھی اور بڑی بڑی عمارتیں بناتی تھی، مگر وہ تکبر اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ اللہ نے ان پر سخت آندھی بھیجی جس نے انہیں تباہ کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے ایک معجزہ دکھایا، پتھر سے ایک اونٹنی نکلی، مگر انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد ان پر زلزلہ اور خوفناک آواز کا عذاب آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توحید کا علمبردار کہا جاتا ہے۔ انہوں نے بتوں کو توڑا اور اپنی قوم کو سمجھایا کہ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ قوم نے انہیں آگ میں ڈال دیا، مگر اللہ نے آگ کو ٹھنڈی کر دیا۔ بعد میں انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام کو ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا گیا جو انتہائی برے کاموں میں مبتلا تھی۔ انہوں نے بہت سمجھایا، مگر قوم نے انکار کر دیا۔ آخرکار اللہ نے اس بستی کو الٹ دیا اور پتھروں کی بارش نازل کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے۔ جب وہ بچے تھے تو اللہ کے حکم سے انہیں اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو مکہ کے ریگستان میں چھوڑ دیا گیا۔ پانی کی تلاش میں حضرت ہاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی رہیں۔ تب اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری کیا، جو آج تک جاری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی قرآن کی سب سے خوبصورت کہانیوں میں سے ایک ہے۔ بھائیوں نے حسد میں انہیں کنویں میں ڈال دیا۔ بعد میں وہ مصر پہنچے اور کئی آزمائشوں کے بعد مصر کے وزیر خزانہ بن گئے۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے صبر، پاک دامنی، معاف کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بڑے نبی تھے۔ اللہ نے انہیں فرعون کے مقابلے میں بھیجا۔ اللہ کے حکم سے دریا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، فرعون اور اس کا لشکر ڈوب گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اللہ نے انہیں کئی معجزے دیے، اندھوں کو بینائی دینا، مردوں کو زندہ کرنا، مٹی کے پرندے کو زندہ کرنا۔ اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور وہ قیامت سے پہلے واپس آئیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر میں اللہ نے سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین بنایا گیا۔ آپ نے انسانیت کو سکھایا رحم، انصاف، محبت اور اللہ کی عبادت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسلام مکمل ہوا۔